ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بھیج محمد یقیناً آپ مجلس جلوس اور عزاداری یہ سب کر کر یہاں پہنچے ہوں گے اور مزید آپ آگے کی طرف اسی کاروان میں شامل ہونے کے لیے ان ایام کو کوشش کرنا بھی یہی چاہیے کہ انسان اس مقصد کو درک کرے جس کے لیے سید الشہداء کربلا آئے ہیں۔ آج کی شب بہت سخت شب ہے۔ آج کی شب ہر ماں اپنے خیمے میں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے۔ سخت شب ہے کہ جہاں انبیاؤں کا وارث 1,24,000 نبیوں کی محنت کو بچانے کربلا پہنچا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ صرف واقعہ کسی ایک جگہ پہ یا کسی ایک زمانے پہ وقوع نہیں ہوا کہ 61 ہجری ہے اور کربلا ہے، نہیں، یہ سفر کہ جو امام نے کیا ہے یہ قیامت تک کی بشریت کی بقا کا سفر ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کربلا آئے ہیں۔ یہ جاویداں ہے۔ امام نے جو خون بہایا ہے یہ انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے بہایا ہے کہ انسانیت بیدار رہے، اور ظہور تک امام نے انسانیت کو گمراہی سے بچایا ہے۔ اب جو بھی اس کاروان میں شامل ہوگا وہی ظہور میں جائے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، اس سے پہلے انسان نے کشتی نہیں دیکھی تھی۔ انسان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اتنا پانی ہوگا، اسے نہیں پتا تھا۔ ایک چیز بن رہی ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ لوگ حضرت نوح کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، یہ کیا بنا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ لکڑی سے بن کر بنایا گیا۔ وہ الگ ہے، وقت نہیں ہے کہ یہ لکڑیاں کہاں سے آئیں، یہ بھی پوری خدا کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ لیکن ایک چیز بن رہی ہے جو کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کیا کام آئے گی، لیکن جو اللہ کے ولی کو مانتے تھے انہیں پتا تھا یہ سچا ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ اور جو اس کشتی جب بن گئی، جب کشتی کمپلیٹ ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ پھر زمین نے پانی
ابلنا شروع کیا، آسمان سے پانی بہنا شروع ہوا، اتنا پانی ہوا وہاں حضرت نوح نے جن کو حکم دیا تھا سوار ہو جاؤ، سوار ہو گئے۔ اب جو کشتی میں سوار ہوا وہ بچ گیا، کشتی پانی پہ لگی اور کچھ عرصے تک پانی پہ ہی رہی، تمام جو مخلوقات تھی وہ پانی میں ختم ہو گئی، کشتی جا کے لگی۔ وہ مقام آج بھی مسجد کوفہ کے اندر موجود ہے جہاں پر حضرت نوح کی کشتی جا کے رکی تھی، اور جس پہاڑ پہ جا کے رکی تھی وہ چھوٹا سا پہاڑ ہے، اور وہ پہاڑ تھا جس نے تواضع کی تھی، انکساری کی تھی کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یعنی دوسری موجودات کو بھی خدا کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ اب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کیا ہے؟ جو سفینہ نوح یعنی کشتی نوح کی ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہی نجات پائے گا۔ قال رسول اللہ ہے، امین ہے، صدیق ہے، یعنی جو اس میں سوار، یہ نہیں بولا کہ کوئی اور آپشن ہے۔ جب یہ کہا کہ مثال حضرت نوح کی کشتی کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کشتی کے باہر ڈوبنا ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہی نجات پائے گا۔ اور پھر وہی رسول فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، نجات چاہتے ہو تو حسین کی کشتی میں آ جاؤ۔ یہ جو ہمیں خدا نے توفیق دی ہے، یہ پوری آپ کے سامنے ہر جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں، عزاداری ہو رہی ہے، یہ سفینہ نجات ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں، خدا نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس سفینے میں شامل ہو جائیں۔ یہ چند دن آپ کی خدمت میں رہا میں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، جو کوشش کی ٹوٹی پھوٹی آپ کی خدمت میں، کہ دیکھیں جب تک اس کو نہیں پہچانیں گے جس پر حسین قربان ہوا ہے، جب تک ہم امام حسین کے کاروان میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اور یہی میں نے چھوٹی سی کوشش کی، خدا کے کرم سے، خدا کے فضل سے، میری کوئی حیثیت نہیں، ہماری اپنی کوئی سٹینڈنگ ہے بھی نہیں، وہ چاہتا ہے۔ وہی قرآن کی آیت سورہ طٰہٰ کی جس کو میں نے اپنی گفتگو میں اپنے لیے سہارا بنایا، القیت علیک محبتاً، اے موسیٰ ہم نے تمہارے اوپر اپنی محبت کا عکس ڈالا، محبت کا عکس ڈالا تاکہ تمہیں اپنی نگرانی میں پرورش دے۔ اب اسی پہ ہم نے کوشش کی کہ ہم محبت کو سمجھنے کے لیے خدا تک پہنچیں، پھر خدا کی محبت کو اپنے وجود میں لیں۔ عزیزان محترم، وجود اس قابل بنانا پڑتا ہے کہ وہ محبت ریفلیکٹ کرے، اور ایسی ریفلیکٹ کرے کہ آپ نظر نہ آؤ۔ مثال کے طور پر میں بہت مختصر اور تمید کے ساتھ، کہ آج کی شب بھی ہے اور سخت بھی ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم وہاں تک پہنچیں جہاں پر سید الشہداء ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ روز عاشوراء جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا، امام کے چہرے پر نور بڑھتا جا رہا تھا، امام کا عشق بڑھتا جا رہا تھا۔ جیسے ہم عام سی زندگی میں ہوتا ہے نا، جب آپ بہت کچھ کرتے رہیں تو آپ ایک ٹائم پر آتے ہیں کہ اب آپ تھکنا شروع ہو جاتے ہیں، اب آپ ٹائرڈنس ہے۔ جیسے ہمیں 9 دن ہو گئے، ہوتا ہے کہ مولانا صاحب آواز بیٹھ گئی ہے، چہرہ تھکا ہوا ہے، کیونکہ ہمارا تعلق مادے سے ہے، میٹر سے ہے۔ لیکن اگر یہی کام، لوگ پوچھتے بھی ہیں، کل ہمارے دوست مولانا ایک باہر سے آئے ہوئے تھے، مجھے انہوں نے یہی کہا کہ ہاؤ یو آر مینیجنگ آل دیز تھنگ، یعنی آپ شام سے نکلتے ہیں اور رات 3 بجے آتے ہیں، یہ آپ کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ تو میں تھوڑا سا مسکرایا، میں نے کہا یہ میں مینیج نہیں کر رہا، کوئی کروا رہا ہے۔ کیونکہ جب آپ اللہم صلی علی محمد،
جب آپ اپنے علم پر یا اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو آپ تو محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں، لیکن جب آپ لامحدود کی طرف جانا چاہتے ہیں تو خدا آپ کو عالم مادہ سے نکال دیتا ہے۔ کسی کے دل میں بات اتارنا انسان کا کام نہیں ہے، دل میں بات وہی کروا سکتا ہے جو دلوں کو بنانے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس محبت کو سمجھیں، اور جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اسے ہر جگہ وہی نظر آتا ہے۔ اس لیے پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ، ہم نے اپنی محبت کا عکس، ریفلیکشن تمہارے اوپر ڈالی کہ جب تمہیں دیکھا جائے تو صرف خدا نظر آئے، کیونکہ آئینے میں وہی نظر آتا ہے جو اصل ہوتا ہے۔ جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں، شیشہ دیکھتے ہیں، میرر دیکھتے ہیں، تو میرر کیا ہے؟ میرر بیسیکلی آپ کا اپنا امیج ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن جب عشق ہو جائے، کسی کو سمجھانے کے لیے عشق ہو جائے، تو نظام گنجوی نے کہ جو لیلا و مجنوں اصل میں وہ مجازی نہیں ہے، وہ اصل میں حقیقی عشق کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو وہ جب آئینہ بیان کرتے ہیں کہ آئینہ دکھایا تو اس آئینے میں اس کا اپنا عکس تھا، لیکن کیونکہ وہ اتنا محو ہو چکا تھا عشق میں، اسے اپنا عکس نظر نہیں آتا تھا۔ اسے جب کوئی کہا کہ یہ کیا ہے، کہا یہ لیلا ہے، تو لوگوں نے کہا مجنوں ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے۔ اصل یہ خود کو دیکھ ہی نہیں، اس کو خود نظر نہیں آ رہا، اصل میں اسے ہر جگہ وہی نظر آتا تھا جو اس کا عکس ہے، وہ اس کی جو عشق ہے، وہ جو محبت ہے۔ خدا ہر جگہ ہے۔ اگر انسان اپنے اندر کے پردوں کو ہٹا لے تو اس کے اپنے ذرے ذرے میں سوائے خدا کے اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ خدا ہے۔ سید الشہداء روزہ عاشوراء جلوہ الہی دیکھ رہے ہیں، اور جو جتنا جلوہ الہی دیکھ رہا ہے اتنا اس کا چہرہ روشن تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ عشق کی داستان ہے زن محترم، اس کو اس زاویے سے دیکھیں۔ حق اور باطل ضرور ہے، حق ہے، باطل ہے۔ سید الشہداء دو نظام ہے، دو نظاموں کا ٹکراؤ ہے، دو سسٹم، وہ سسٹم کہ جو انسان کی خلقت سے سٹارٹ ہوا۔ حضرت آدم کو خلق کیا، فوراً دوسرا سسٹم سامنے آ گیا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ خدا نے کہا کہ نکل جاؤ، میری بارگاہ سے نکل جاؤ، نکال دیا۔ اس نے کہا کہ بس مجھے اجازت دے، میں وقت معلوم تک اس مخلوق کو گمراہ کروں گا۔ خدا نے کہا اجازت ہے، مگر سوائے میرے صالحین بندوں کے تم باقی لوگوں میں جا سکتے ہو۔ یہ سسٹم ہی ہے جو حضرت آدم کو نیچے لے کے آیا۔ حضرت آدم عالم برزخ کی جنت میں نیچے لے، بہت تیزی سے، میں بہت معذرت کے ساتھ کہ وقت بہت تھوڑا ہے، نیچے لے کر آئے، اور پھر یہ سسٹم سٹارٹ ہو گیا۔ حابیل قابیل باقی نبیوں کے مقابلے میں آتا آتا ہر جگہ آیا، کہیں نمرود آیا، کہیں فرعون آیا، کہیں قارون آیا، کہیں حامان آیا، سامری آیا، آتے گئے۔ حضرت یوسف کے اس مقابلے میں بھائی آ گئے، سسٹم آتا گیا۔ حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں خود جو ہے وہ بیت القدس کے وہ راہب آ گئے جنہوں نے حضرت مریم پر اشکال شروع کر دیا، یہاں تک کہ آخری پیمبر مکہ میں آیا، اور پھر جب تک لا الہ الا اللہ نہیں تھا وہی پیمبر امین بھی ہے اور صدیق بھی ہے۔ اور جیسے ہی پیمبر نے اعلان کیا پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ کر کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پیچھے دشمن کھڑا ہے، کہا ہم آپ کی بات مانیں گے کیونکہ آپ امین اور صدیق ہیں۔ لیکن جیسے ہی پیمبر نے ان کے سسٹم کے خلاف بات کی کہ کہو لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے معبود سوائے ایک کے، بس وہاں سسٹم گھبرا گیا۔ جب تک آپ دشمن کو کچھ نہ کہیں نا، آپ سب اوکے ہیں۔ جہاں آپ باطل کے خلاف بات کریں گے دشمن آپ کے مقابلے میں آئے گا۔ عزاداری بھی ایسی ہے، عزاداری کرتے رہے، ماتم کرتے رہے، گریہ کرتے رہے، ٹل دیٹ
کہ آپ وقت کے یزید کو ڈیفائن نہ کریں، اٹس اوکے. 61 ہجری کا یزید، 61 ہجری کے لوگ، 61 ہجری کا امام، لیکن 2024 آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور اور آپ کا امام. اب امام کو میری ضرورت ہے. یا لیتنی کنت معکم، زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں، کاش ہم کربلا والوں کے ساتھ ہوتے، آپ کے ساتھ ہوتے، فافوزوا فوزا عظیما، ہم بہت بڑی کامیابی تک پہنچ جاتے. کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. آواز آئے گی غیبت کے پردے سے، کاش کیوں کہہ رہے ہو، میں حسین کا فرزند تمہارے درمیان میں موجود ہوں، میرا ساتھ دو، مجھے ضرورت ہے تمہیں. اصل عزاداری کا وارث کون ہے؟ کون ہے کہ جو کربلا کو عین ہی کربلا درک کرتا ہے؟ کل آپ پڑھیں گے زیارت نائیہ انشاءاللہ، خدا توفیق دے ہم سب کو. زیارت نائیہ میں امام زمانہ نے بیان کیا ہے کربلا کیا ہے. امام زمانہ نے. تو یہ دو سسٹم ہے. جب تک سسٹم کا ٹکراؤ، اور سید الشہداء وہ جو سسٹم آیا اور پھر رسول کے مقابلے میں آیا اور پھر رسول کے ساتھ جو ہوا، یہاں تک کہ 50 ایئرز نتھنگ ہے، 50 سال کچھ بھی نہیں ہے رسول خدا کے جانے کے بعد. اتنی محنت، 1,24,000 انبیاؤں کی محنت، اور رسول خدا آئیں، آخری کتاب آئے، دین کامل ہو جائے، قرآن معجزہ الہی سب کچھ ہو جائے، کوئی نبی بعد میں نہیں آئے گا. وہی ختم ہو گئی، سب ختم ہو گیا. 50 سال اسلام کے اندر وہ جو سسٹم مقابلے میں تھا وہ اسلام کے اندر آ گیا، اور ایسا اندر آیا کہ اسی مسند پہ جا کے بیٹھ گیا، اور بیٹھتے ہی اس نے وحی کا انکار کر دیا، کہا یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. کون بچاتا 1,24,000 کی محنتوں کو؟ کون بچاتا؟ یہ آسان نہیں ہے. کربلا اٹس ناٹ اے اسٹوری. کربلا دو فورسز کا، دو نظاموں کا ٹکراؤ ہے، اور ایسا ٹکراؤ ہے کہ جس کی ریفلیکشن قیامت تک رہے گی. وہیں حادثہ ہوا، ختم نہیں ہوا. امام حسین تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ 72، تھوڑا بہت اوپر نیچے آپ کر لیں بعض کتابوں میں 100، اگر آپ اسمال، کیسے لوگ تھے، کیا تھا ان کے پاس کہ وہ اتنی طاقت کے ساتھ ٹکرائے ہیں اور دشت کربلا میں ان کو دفن کر دیا، مگر آج بھی ان کا نور پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے. کیا ہے؟ دنیا میں کسی مکتب سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی اسکول آف تھاٹ میں کہیں بہت تھوڑا ہوتا ہے کہیں کچھ ہوا. آپ کے سامنے کل عمان کے اندر جو واقعہ ہوا، پیسفل پلیس ان دا مڈل ایسٹ، ماتم، عزاداری، سب کو آزادی ہے. جس امام بارگاہ میں ہوا، میں وہاں پڑھ چکا ہوں کئی دفعہ، جو مومنین ہمارے 45 سال سے، اور رات کو جلوس مجلس جب ہو رہی تھی، نوح کا اٹیک ہو گیا، کچھ لوگ شہید ہو گئے، اور جو لوگ زخمی ہیں ان کے لیے دعا کریں، انہیں خدا صحت عطا فرمائے. دشمن کو کیا پرابلم ہے؟ آپ سے مجھ سے کیا پرابلم ہے؟ سافٹ ویئر پرابلم ہے. یہ اس کا ذکر کرتے ہیں جو کائنات کو بدل سکتا ہے. یہ اس کا ذکر کرتے ہیں. کل مشیگن کے اندر جو جلوس نکلا ہے، اگر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں، اصل عزاداری امریکہ کے قلب میں ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ عباس کے پرچم کے ساتھ ساتھ فلسطین کا جھنڈا چل رہا ہے. اللہم صلی علی محمد. اصل عزاداری یہی ہے، وقت کے مظلوم کو للکارو، پہچانو تو صحیح. ہم سے تو پانی نہیں چھوٹا جا رہا، چند کمپنیوں کا، چند کھانے اور ذائقے نہیں چھوٹ رہے، تو ہم اپنے جوان بیٹے کو علی اکبر کی راہ پہ قربان کریں گے. تقدم ولادی، سلام سنا آپ نے؟ پہلے بیٹا جائے گا. بھیجیں گے آپ اپنے بیٹے کو امام زمانہ کے لیے؟ میرا بیٹا تو مولانا صاحب باہر جائے گا، پڑھے گا، اچھی بات ہے، پڑھے، سب کچھ کرے، لیکن اس کو اتنا پتا ہو
کہ جب ظہور ہوگا نا اسے سب چھوڑنا پڑے گا. چھوڑنے سے مراد یہی نہیں کہ مثلا آپ نے چھوڑنا، آپ اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ حسین کا فرزند آپ کو یا آپ کے بیٹے کو اپوائنٹ کر لے، اس کے اندر اتنی ایبلٹی ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ اکنامکس ہو، کچھ بھی ہو، اپنے اندر اپنے آپ کو اس قابل لے کر جائے کہ حسین کا فرزند انتخاب کرے. جیسے امام حسین نے چلتے ہوئے کاروان میں لوگوں کا انتخاب کیا ہے. کون تھے وہ لوگ؟ کیسے لوگ تھے؟ جون جیسا غلام، جون غلام. جب امام نے اپنے رخساروں کو جون کے رخسار پہ رکھا ہے نا، تو جون نے آنکھ کھولی ہوگی، گرماہٹ محسوس ہوئی ہوگی، تو جون نے سوچا ہوگا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، اپنے اندر اس محبت کو واپس، اس محبت کو، اس عشق کو ایجاد کرے. اور یہ نہیں ہو سکتی جب تک آپ تنہائی میں اپنے خدا سے رابطہ پیدا نہ کریں، جب تک آپ اپنی تنہائی میں، وقت بہت محدود ہے. حدیث میرے پاس تھی کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی علی محمد، امام نے فرمایا کہ جب تم تنہا ہو تو خدا سے بہتر کوئی مونس اور یار نہیں ہے تمہارا. خدا سے بہتر کوئی نہیں ہے. محبت اسی کی ہے، وہی ہے. دنیا تمہیں چھوڑ دے گی، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. دنیا تمہارے لیے دروازے بند کر دے گی، وہ تمہارے لیے دروازوں کو بند نہیں کرے گا. اور یہ جو مشکلات میں نے کل بھی عرض کیا، جو ہماری گفتگو تھی کہ یہ جو مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ذہن میں سوال آئے کہ پروردگار اگر اتنا مہربان ہے، اتنی محبت کرتا ہے، تو یہ مشکلات کیسی میری زندگی میں؟ کوئی بیچارہ بیمار کیوں ہے، کوئی معلول کیوں ہے، کوئی چھوٹا کیوں ہے، کوئی ایسا کیوں ہے، کوئی امیر کیوں ہے، کوئی غریب کیوں ہے؟ تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ خدا کے پاس قدرت نہیں ہے، خدا کے پاس قدرت ہے. لیکن اس عالم میں کہ جو میں آپ کو بہت ٹریول کروا چکا ہوں کہ یہ عالم کون سا ہے، یہ عالم مادہ ہے. اس عالم مادہ میں، میٹلسٹک ورلڈ میں کیپیسٹی کم ہے، اس میں نقص پایا جاتا ہے، اس میں ویکنیسز ہے، یہ تحمل نہیں کر سکتا ساری چیزوں کو، اسی لیے یہ ایسا ہی ہے. اسی ویکنیسز کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے. لیکن جب ہم اس عالم سے باہر نکلتے ہیں تو ہماری ویکنیسز ختم ہو جاتی ہیں، ہم عالم تجرد کے اندر پرواز کر رہے ہوتے ہیں. روح اسی لیے کمال پہ جا سکتی ہے، روح ساری چیزوں کو حاصل کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرے تو اس بدن سے باہر نکلنا پڑے گا. عزیزان محترم، کربلا اسی عشق کی داستان ہے. کربلا کے جو بدن تھے وہ شب عاشوراء اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ کب ان بدنوں سے روحیں آزاد ہوں گی. اور آج وہی روحیں تو ہیں جو پورے عالم پہ حاکم ہے. آج آپ دنیا میں دیکھیں عزیزان، معجزہ ہے. کیسے کیسے لوگ کس کس طریقے سے. پرسوں رات میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک شخص انٹرویو لے رہا تھا، کہتا ہے میں نے بہت ڈھونڈا کہ یہ جو یہاں پہ سبیل لگی ہوئی ہے بہت بڑی، اس کا مالک کون ہے. بڑی مشکل سے پوچھ کے ایک شخص تک پہنچا کہ مجھے پتا چلا کہ آپ مالک ہیں. تو آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں، اتنا آپ کر رہے ہیں؟ تو اس نے بولا کہ میں کرسچن ہوں اصل میں، اور خود پانی لے کے کھڑا ہوا تھا. کہا میں کرسچن ہوں. کہا پھر؟ کہا میرا بچہ شدید بیمار ہو گیا. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. 9 محرم کا دن تھا، میں نے دیکھا میرے گھر کے باہر سے لوگ جلوس اور علم لے کے جا رہے ہیں. ارمانستان کا تھا وہ. کہا لے کے جا رہے ہیں، تو میں نے وہیں کہا علم جس کا ہے، کیونکہ آوازیں آ رہی تھیں یا عباس یا عباس یا عباس. تو میں نے کہا کہ جو بھی ہو، جیسا بھی ہے، میرا بچہ ہو جائے تو میں ساری زندگی آپ کے اس جلوس کی خدمت کروں گا. کہاں کہاں، کون کون. یہ ہوئین حسین کیست کہ عالم ہمیں دیوانی اوست.
فارسی کا مصرع ہے نا، یہ حسین کون ہے کہ یہ پورا عالم اس کا دیوانہ ہوا ہے. امام حسین نے دروازوں کو سب کے لیے کھولا ہوا، سب کے لیے. آیت اللہ مہدی شمس الدین جو آیت اللہ عظمہ بہجت کے خاص استاد شاگردوں میں سے ہیں، 40 والیوم کی ان کی بک کی سیریز ہے. 5 بکس ہیں جو روزگاران کے نام سے ہیں، اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ امام حسین کتنے کریم ہیں. کہتے ہیں کہ دوسرے مذہب کا کرسچن تجارت کرتا تھا بصرہ کے دریا پہ، حملہ ہوا، زخمی ہوا، سب لٹ گیا، تو ایک قبیلے نے آگے بچایا. قبیلے والے لے گئے، اپنے پاس رکھا، بہت دن رکھا، خیال رکھا. ماہ ذیلحج آ گیا، قبیلے والے مولا کے ماننے والے تھے، کہا آپ یہاں رکیے، کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ہم جا رہے ہیں نجف. کہا میں بھی چلوں گا. کہا مشکل ہوگی. کہا نہیں میں چلوں گا. نجف گیا، 18 ذیلحج وہاں منائی. تھوڑے دن گزرے، قبیلے کے سردار نے بولا کہ کچھ لوگ واپس جائیں گے، آپ چلے جائیں، ہم یہاں سے کربلا جا رہے ہیں. کہا نہیں میں بھی جاؤں گا. کہا تکلیف ہوگی، سامان اٹھانا پڑے گا. کہا مسئلہ نہیں ہے. کربلا پہنچے تو 9 محرم کی شب تھی، شب عاشورہ تھی. اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ گلیوں گلیوں میں لوگ گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، کیا ہے؟ انہوں نے اس کو ایک طرف بٹھا دیا اور وہ چلے گئے. یہ تھکا ہوا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی، سو گیا. اس کی خواب میں اس نے کیا دیکھا کہ یہ جو بین الحرمین کی جگہ ہے وہاں کوئی بزرگ ہستی کھڑی ہوئی ہے اور سامنے 2 شخص ہیں جن کے ہاتھ میں کوئی نام ہے، اور وہ شخص پوچھ رہا ہے کہ آج ہمارے زائر کون کون ہیں. تو انہوں نے یہ لسٹ دی کہ یہ ہیں. تو کہا وہاں وہ جو شخصیت تھی اس کو نہیں پتا کون ہے. کہا اس میں ایک نام کم ہے. وہ کہتے تھوڑی دیر پر آئے، پھر انہوں نے دیکھا، کہا یہی ہے. 2-3 دفعہ جب ہوا تو اس میں جو شخص جن کے پاس وہ فائل تھی، نام تھے، انہوں نے میری طرف اشارہ کیا. کہا مولا آپ کی مراد اس شخص سے تو نہیں ہے، یہ تو دوسرے مذہب کا ہے. تو امام نے فرمایا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ ہمارا ظاہر تو ہے. کہا ایک دم میری آنکھ کھلی، مجھے پسینے آئے، اور پھر ماجرا امام حسین. چیزیں ضروری ہیں ظالم. ایک گریہ کرنا، حالت گریہ میں رہنا، ایک دوسرے کو تسلیت پیش کرنا. کوشش کریں ہاتھ نہ ملائیں، کوشش کریں مسکرائیں، نہیں مسکرائیں.